آپ نے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بانی چیئرمین کا جو پیغام تھا وہ بھی جو ہے وہ عوام تک پہنچایا تھا کہ جو فواد چودھری ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھگوڑے ہیں، تو اس کا کہیں بدلہ لیا ہے انہوں نے؟ آج ہوا کیا بنیادی طور پر؟ آپ کہاں موجود تھے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ سلمان اکرم راجہ پہ، گوہر پہ، میرے پہ اور پی ٹی آئی پہ جس طرح کی تنقید کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہے، تو خان صاحب نے پیغام دیا کہ میری بہاف پہ پریس کانفرنس کریں اور یہ پیغام دیں کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور عمران خان کا نام وہ مس یوز کرتا ہے۔ تو یہ پورے طرح کا پیغام انہوں نے دیا اور ہم نے پریس کانفرنس کر دی الحمدللہ۔ اس کے بعد سے اس کو تکلیف تھی، میرے خلاف بولتا رہا، ٹی وی پہ بولتا رہا، آگے پیچھے دھمکیاں بھی مجھے ملتی رہیں کہ جی اٹیک کرے گا، ہم نے تو پرواہ نہیں کی، ہم نے اس جیسے ٹاؤٹ کے ساتھ کیا ہم نے پنگا لینا۔ میں کھڑا بات کر رہا تھا کسی دوست کے ساتھ، وہاں ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم ابھی اندر جائیں گے کیونکہ وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں یہ اس کو کوئی بلاتا نہیں ہے خان کہ یہ آئے، یہ تو اس میں ملزم ہے اس لیے وہ جاتا ہے۔ تو ادھر سے یہ پیچھے سے گزرا اور آتے ساتھ ہی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات پہ آ کر کے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آ کے اٹیک کر دیا، دھکا دے دیا مجھے، اور اس کے فوراً بعد الحمدللہ ہم نے کچھ 4 گنا اس سے حساب برابر کر لیا۔ میرا گارڈ موجود تھا، میرا بھائی موجود تھا، میرا جونیئر موجود تھا، الحمدللہ اس سے برابر ہو گیا۔ پھر وہ اسی طرح بھاگ گیا جس طرح وہ ہائی کورٹ سے بھاگا تھا۔ تو بھگوڑے کا کام ہی یہی ہوتا ہے، بزدل آدمی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے تو اس ٹاؤٹ کے ساتھ نہ کبھی ماضی میں صلح کی تھی نہ اب کی ہے، اور پھر باہر جب نکلا آ کر کے اس کی بیوی منتیں کرتی رہی اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کہ میرے بھائی کو اس کو اپنے اس کو پیچھے دھکیلا، جی تم تو نکلو، تو بھاگ گیا، ویسے ہی وہ بھاگ گیا۔ اور بات صرف اتنی یہ ہے کہ ان ٹاؤٹس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ اختلاف رائے رکھیں۔ اختلاف رائے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک موقف ہے، تم پارٹی چھوڑ گئے، جس طرح یہ آپ کو پتہ ہے پی پی میں جا کر چلا گیا اور جس طریقے سے ہائی کورٹ سے بھاگا، جس طرح کی پریس کانفرنسز کی اور جس طرح پی ٹی آئی پہ تنقیدیں کرتا ہے اور جس طرح یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ یہاں آ جائے اور جی سلمان اکرم راجہ غلط ہے، جی فلاں غلط ہے۔ مقصد تو اس کا صرف یہ ہوتا ہے نا کہ جا کر کے پارٹی کے اندر نفاق پیدا کرے اور تفریق پیدا کرے۔ لیکن الحمدللہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جو ایک تبانہ آواز ہوتی ہے اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ یہ مس یوز کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی ٹاؤٹی کرتا رہا اپنے چچا کے نام پہ، آپ کو پتہ ہے حامد خان نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کی ٹاؤٹی کی پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ عمران خان کے نام پہ پیسے پکڑتا رہا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی جو کچھ اس کے خلاف باتیں ہیں، وہ بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب زبان زدے عام چیزیں ہیں نا۔ تو لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب وہ ایسی حرکتیں کرے گا تو پھر نیچرلی ہم اس کا جواب دیں گے، اور جواب وہاں دیں گے جہاں ٹی وی میں بیٹھ کے ہمارے خلاف یہ بولتا ہے۔ ہاتھا پائی تک بات آئی ہے، اور کیا مطلب کوئی وہاں پہ جو موجود تھے پولیس اہلکار تھے؟ اور یہ جو معاملہ ہے یہ اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 کے باہر کا ہے یا اندر کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ گیٹ نمبر 5 کے اندر کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اندر ہم انتظار کر رہے تھے، وہاں اس نے آ کر کے اٹیک کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا حساب برابر کیا۔ تو اس پوری لڑائی کے درمیان میں آپ کو چھڑوانے کے لیے دیکھیں، میں تو امیجیٹلی مجھے دھکا دیا، میرا ہاتھ جا کر لگا، ابھی بھی ایک نشان ہے جی میں امیجیٹلی مجھے دھکا دیا، میں گر گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا، میرے ہاتھ پہ نشان آیا، یہ اس وقت ہاتھ پہ نشان شعیب شاہین صاحب کے، یہ اس میں 3 نشان آئے، اور اسی طرح یہ سر پہ بھی۔ جو ہی مجھے اس نے دھکا دیا میں گر گیا، ساتھ ہی میرے ساتھ میرے گارڈ اور میرے بھائی نے اس کو دبوچ لیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ حساب برابر کر لیا۔ جو ان کی بیوی تھیں وہ وہاں پہ موجود، وہ وہاں منتیں کرتی رہی کہ جی چھوڑ دو، پھر پولیس والے آ گئے، انہوں نے چھڑوایا، پھر ہمارے جونیئر اور وکلاء تھے، انہوں نے بھی اس کو جو گالم گلوچ کر سکتے تھے وہ کیا، انہوں نے بھی پھر بیچ میں صلح کرا لی۔ اچھا، باہر آ کے فواد چودھری نے یہ بیان دیا کہ صلح صفائی ہو گئی ہے بانی چیئرمین کے کہنے پہ۔ شعیب شاہین صاحب، کیا یہ بانی چیئرمین کے پاس فواد چودھری کی ایکسیس ہوتی ہے، یا یہ اپنے کیس کے حوالے سے جب جاتے ہیں تو کیا فواد چودھری کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے باضابطہ؟ پہلی بات تو آپ کو بتا دوں، کسی قسم کی صلح نہیں ہوئی، وہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے خان صاحب کو، نہیں پنجوتا صاحب موجود تھے، ان کی موجودگی میں بتایا کہ جی یہ چونکہ اس وجہ سے میں نے آپ کا پیغام میڈیا میں دیا تھا اور یہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس کو یہ بیسیکلی گرج تھی۔ میں نے کہا میں کمپلینٹ نہیں کر رہا، ہم نے حساب برابر کر دیا ہے، بلکہ 4 گنا کر دیا، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ فزیکل اسالٹ کیا ہے۔ انہوں نے شدید مذمت کی، انہوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور نعیم پنجوتا کی موجودگی میں کہا کہ، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات،
جو یہ کہتے ہیں نا کہ جا کر کے ملتے ہیں، خان صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارے جو کو ایکیوزڈ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہاں پیش ہوتے ہیں، وہاں مطلب اپنے اپنے کیسوں میں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بھی بات کر لے. اب خان صاحب سامنے کھڑے ہیں تو ظاہر ایک کورٹ روم ہے، وہاں جا کر کوئی بھی بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن خان صاحب نہ ان کو منہ لگاتے ہیں، نہ ان کی بات سنتے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی بات ہے. باقی اگر کوئی بندہ جا کر کے بات کرے، میرا مخالف بھی کیوں نہیں، سیاسی مخالف ہے، مثلا طارق فضل میرے سے ہارا ہوا ہے لیکن کٹ پتلی بنا ہوا ہے، جا کر ادھر جعلی فارم 47 کے بنا ہوا ہے، ہم اگر کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہیں کوئی ہاتھ ملا لیتا ہے تو کوئی بندہ ہاتھ ملا لیتا ہے، لیکن نہ اس کو خان اہمیت دیتا ہے، نہ یہ خان کی پارٹی میں ہے، نہ یہ پی ٹی آئی میں ہے. یہ پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہے. خان کا نام مس یوز کر کے میڈیا میں باتیں کرتا تھا، آپ کو یاد ہے. جب سے میں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد سے اس کی ٹون بدلی ہو گئی، تو ان چیزوں کا وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے اٹیک کیا، لیکن الحمدللہ ہم نے حساب برابر کر دیا. یہ پیغام البتہ میں نے دے دیا ہے، کسی قسم کی میں ٹاؤٹوں سے نہ صلح کی ہے، نہ آئندہ کبھی کروں گا.